الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک کامن سا مرض ہے اور ایک سدا بہار مرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ سدا بہار اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ مرض گرمیوں میں دیکھا گیا ہے، سردیاں تو اس کا خاص جو ہے نا ایک وہ ہوتی ہے، سوغات ہوتی ہے اس مرض کی۔ کوئی سردیوں میں اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی گرمیوں میں، یعنی کہ سال کے 12 مہینوں میں لوگ جو ہے اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا مرض ہے جس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں؟ جناب، تو میں بات کر رہا ہوں زکام کی۔ زکام ایک ایسا مرض ہے، دائمی نزلہ زکام جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثریت مبتلا ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ ایک ایسا ضدی قسم کا مرض ہے، اگر کسی کو اگر خدا نخواستہ دائمی ہو جائے تو جان ہی نہیں چھوڑتا، چمٹ جاتا ہے یہ۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے زکام کا وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جو آپ کی حرارت جو ہے اس کو بحال کریں اور اپنے رطوبات کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں۔ جب آپ اس طریقے سے علاج کریں گے تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے، اس مرض سے کم از کم جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ جو زکام ہو جاتا ہے نا، یہ یعنی کہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کسی وجہ سے بھی، یعنی کہ زکام ہوا اور بھاگتے ہیں وہ میڈیکل سٹور پہ جا کے کوئی نہ کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں، تو اس سے وہ ان کے یہ جو زکام کا مرض ہے بگڑ جاتا ہے۔ کسی کی ناک بند ہو جاتی ہے، کسی کے کان بند ہو جاتے ہیں، ہاں جی، تو بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دائمی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پھر بڑے بڑے وہ حکیموں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مرض ویسے کہ ویسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ اور زکام کو ہلکا نہ لیں، اگر یہ بگڑ جائے تو یہ اگر آنکھوں پہ پڑ جائے تو آنکھیں اس سے ختم ہو جاتی ہے، دانتوں پہ پڑ جائے تو دانتوں کو ختم کر دیتا ہے، کانوں پہ پڑ جائے تو کان بند ہو جاتے ہیں، سنائی دینا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا ہلکا مرض نہیں ہے جیسے ہم نے اس کو جو ایک ہلکا سا مرض لیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زکام کی بات کر رہا ہوں جو پانی کی طرح ناک سے بہتا رہتا ہے یا گلے میں گرتا رہتا ہے، ہاں جی، اور بعض لوگوں کو چھینکیں آتی رہتی ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان لوگوں کو یہ آج میں اپنے نسخہ جات دینے جا رہا ہوں، اور یہ نسخے لکھ لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ بنانے میں بھی بڑے آسان ہے، استعمال کرنے میں بھی بڑے آسان ہے، اور فائدہ بڑا اس کا زبردست ہے۔ 100% آپ کو رزلٹ ملے گا، اور آپ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کے مجھے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کہیں گے کہ واقعی حکیم صاحب نے مجھے بہت زبردست علاج بتایا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑے بیچارے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی، کیونکہ اس سے ٹانسلز بھی ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو جو ہے نسخہ جات بتائے جائیں تاکہ وہ بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے تھوڑی تھوڑی استعمال کروانی ہے، ایک چنے جتنی استعمال کریں، پانی میں ڈال کے، چمچے میں پانی ڈالیں، اس میں وہ دوائی ڈال کے چھوٹے بچوں کو پلائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بڑے ہیں وہ کیپسول بنا کر استعمال کریں،
اگر کوئی گولی بنانا چاہے تو وہ گولی بھی بنا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اسے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو میں ابھی نسخوں کی طرف آتا ہوں، وہ جو نسخے ہیں وہ کس طرح کے نسخے ہیں۔ تو آپ اپنی کاپی پینسل اٹھائیں، لکھیں پہلا نسخہ جو ہے، اجوائن دیسی 30 گرام، تیز پات 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام، گندھک آملہ سار 90 گرام۔ یہ آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینا ہے۔ صبح و شام ایک ایک کیپسول ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے، نیم گرم پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگر قہوے کے ساتھ استعمال کریں پھر سونے میں سہاگا ہوگا، یعنی اجوائن دیسی اور پودینے کا قہوہ بنا کر یہ کیپسول استعمال کریں تو پھر بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرا نسخہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے وہ بھی نوٹ فرما لیں آپ۔ اجوائن خراسانی 20 گرام، بال چھڑ 20 گرام، اسارون 20 گرام، ورچ یہ ہوتی ہے چھ چھتری والی جو ہوتی ہے وہ ورچ، یہ بھی 20 گرام، اور است خدوس یہ بھی 20 گرام۔ اس کا بھی آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ دوائی بڑی تیز ہے، اس کا خیال کرنا ہے، زیادہ نہیں استعمال کرنے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس کا باریک پاؤڈر بنا لینا 500 ملی گرام کا کیپسول صرف دن کے وقت استعمال کرنا ہے۔ صبح و شام وہ پہلا نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور دن کے وقت جو ہے یہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتا ہوا زکام پہلے دن ہی بند ہو جاتا ہے بھائی۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جیسے کہ ناک بند ہو جانا اور کئی بیماری یعنی کہ وہ ہوتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشی والی ساتھ میری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔